حسين 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 حسين. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. رعد اللہ لأعدائهم وقتلتهم وغاصبی حقوقهم اجمعین من الاولین والآخرین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. عزیزان گرامی، ظاہر ہے کہ ہم اس 7ویں تقریر میں آپ کے سامنے آج وعدہ جو ہے اس کو بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں. قرآن کریم نے جن چیزوں پر زور دیا وہ اس آیت میں بھی واضح ہے اور اس کے ساتھ اور آیات. میں اکثر کہتا ہوں کہ سورہ البقرہ کی 124ویں آیت وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. یہاں سے لے گئی میں نے 125ویں آیت سے شروع کی بات اور 124ویں پڑھی آپ کے ساتھ. یہاں سے لے کے اگر ہم چلے جائیں تو 177ویں آیت تک لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب تک پوری ایک تسلسل سے ایک بات ہے اور اس کو ہم تفاسیر قرآن کے بیچ میں دوسرا پارہ شروع ہو جاتا ہے ان آیات کے بیچ میں. سیقول الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب. پوری داستان ہے حضرت ابراہیم سے لے کر ہمیں آپ کو کیسا ہونا ہے، ہماری آپ کی زندگی کیا ہونا ہے. تو پورا قرآن یہی سب باتیں. لیکن یہ پوری گفتگو جو ہے اذ ابتلیٰ ابراہیم 124ویں قرآن کی البقرہ کی آیت، وہاں سے جو میں آپ کے سامنے یہ 151ویں آیت کما ارسلنا فیکم رسولا منکم جو پڑھتا رہتا ہوں، بیان کرتا رہتا ہوں، تلاوت کرتا رہتا ہوں، اس میں بھی اور پورے قرآن میں جہاد اسلامی کا مفہوم، جہاد کا مفہوم و مقصد. یہ ابھی یہ بہت اچھا شعر ہمارے محترم بھائی سنا رہے تھے. پہلا مصرع ذرا سا کیا ہے، جو دوسرا مصرع ہے کچھ ایسے بھی قصیدے ہیں حضرت علی کے نام جن کو رسول نے سر ممبر نہیں پڑھا. کچھ ایسے بھی قصیدے ہیں حضرت علی کے نام. مجھے بہت اچھا لگا اس لیے کہ شعر نہیں ہے، شعر پورا ایک تفسیر ہے، پوری ایک تاریخ سمیٹے ہوئے. اور جس کے بھی کلام یہ ہے وہ کتنی نظر رکھتا ہے. الحمدللہ ہمارے یہاں جو حضرات شعراء بھی کچھ پیش کرتے ہیں وہ فکر کے ساتھ، تاریخ کے ساتھ بات ہوتی ہے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوا کرتی ہیں. صلوات محمد علیہ. میں اس کے ثبوت میں ایک بات کہہ دوں جو علماء اسلام اور بہت سے محدثین اور روات کی طرف سے بھی اس بات کی تصدیق ہے. افسوس ہے کہ میں نے موضوع پورا بدل دیا. افسوس کیا، بہرحال خوشی ہے، چلیے آپ سب کی بھی خوشی ہے، ورنہ میں یہاں تک آتا اور اس تفصیل کو آپ کے سامنے پیش کرتا. جو بڑا اعتراض اور بہت سے لوگوں کو فکر ہوتی ہے کہ قرآن میں حضرت علی کے نام ہیں کہ نہیں. ہر بات میں علی کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ یہاں پہ
اگر ہم پلٹ کے پوچھ لیں اوروں کے نام ہیں کہ نہیں؟ صلوات محمد علیہ وسلم. قرآن میں حضرت علی کے نام ہیں کہ نہیں ہیں؟ ارے ہم تو ہر طرح ثابت کر دیں گے کہ ہیں، اور نہیں ثابت کر سکیں گے. میں طنز میں نہیں کہا کرتا ہوں، ورنہ اتنا چھوڑیے. خود قائل ہیں مورخین، مفسرین، محدثین، معاذ اللہ قرآن میں کمی نہیں ہے، لیکن 2 ثلث قرآن ہمارے سامنے ہے. ایک ثلث قرآن محذوف ہے، چھپا ہوا ہے، سامنے نہیں ہے. بہت سی جگہوں پر ہم مثال آپ کو دے سکتے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے رسول جب آپ سے لوگ سوال کریں میرے بارے میں تو میں قریب ہوں. تو یہاں سے بات شروع ہوئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب تم سے سوال کریں. چھپا ہوا ہے پہلے، کیا چھپا ہوا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَقُلْ، یہ فقل چھپا ہوا ہے. اس سے پہلے یا محمد چھپا ہوا ہے. سب مانو گے کہ جب محمد کا نام جگہ جگہ چھپا ہوا ہے تو علی کا نام بھی چھپا ہوا ہے. اور فرق یوں بھی نہیں ہوگا میری بات میں کہ رسول ہی تو فرمایا کہ انا وعلی من نور واحد. تو جہاں رسول ہے وہاں علی ہے، جہاں علی ہے وہاں رسول ہے. صلوات محمد علیہ وسلم. دو جگہ میں موضوع پورا بدل جائے گا. آپ کا ماشاءاللہ جوش ہے، ولا اور سب دیکھ کے تو آدمی کا دل یہی جائے گا اسی راستے پہ بات کرو. لیکن ابھی ہم بہت سی باتیں کہنا ہے، اس لیے اس کو یہیں روکتے ہیں. اتنا یاد رکھیے کہ 1 ثلث قرآن محذوف ہے، چھپا ہوا ہے. ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اس پر بہت اچھی گفتگویں ہمارے علماء نے کی ہیں. جو ہم سے کہتے ہیں، ہم پر اعتراض کرتے ہیں، ہم پر ایراد کرتے ہیں دیکھیے قرآن میں فلاں سورے کے قائل ہیں فلاں کے نہیں. کسی وقت اس کو موضوع بنا کے آپ سے بات کریں گے. یہاں کیا ہے جو ہمارا آپ کا موضوع کہ قرآن بہت سی جگہ ایسی ہیں. مثال کے طور پر میں نے ابھی آپ سے جس موضوع پر بات چل رہی ہے قرآن اور اہل بیت اور قرآن، اہل بیت علیہ السلام اور قرآن، پورے قرآن میں لفظ جہاد احد پر بات کرنا ہے. بدر کی بات ہو چکی ہے، لوگوں کی فرمائش ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد. پہلے یہاں سے اتنی بات تو سمجھو، میں نے کل بھی کہا تھا ملوکیت، نبوت اور رسالت، امامت. قرآن ملوکیت کا پیغام نہیں لایا ہے. قرآن مسلمانوں کی ملوکیت قائم کرنے نہیں آیا ہے. قرآن کریم مسلمانوں کو مہذب تہذیب والا بنانے کے لیے آیا ہے، ملوکیت والا نہیں. کل ہی آپ کے سامنے جب وہ خط جا کے ڈال دیا اس نے ہدہد نے، تو قرآن گواہ ہے. کیا لفظ ہیں؟ جب پکار کر اس نے کیا کہا ملکہ سبا بلقیس نے، یا ایہا الملأ انی القی الی کتاب کریم وانہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین. دیکھو یہ بڑا محترم خط، بڑا معزز خط آیا ہے مجھ تک، جو ڈالا گیا ہے یہ خط. اے میرے سردارو، یا ایھا الملأ، اے میرے سردارو، انی القیا، میری طرف ڈالا گیا یہ خط. اس نے کیسے کہا انہ القی علیہ کتاب کریم، بڑا محترم خط، بڑا معزز خط، بڑا ہی قابل عزت خط. ابھی تو اسلام بھی نہیں لائی ہے. کیسے اس نے سمجھ لیا یہ خط بڑا معزز ہے، بڑا احترام والا ہے، بڑی عزت والا ہے؟ اس لیے سمجھ لیا کہ اس نے دیکھا کبھی ایسا قاصد نہیں آیا کسی جگہ.
جہاں سے قاصد آیا وہ کتنا با اقتدار ہوگا کہ جس طرح چاہے اپنی بات پہنچا دے۔ ایک قاصد سے اس نے پہچان لیا کہ حق کہاں ہے۔ غور کیا آپ نے؟ ایک قاصد سے جس کی کیفیت سے اس نے اندازہ کیا، اتنا اقتدار۔ افسوس ہے کہ ہر وقت پہلو وہ پہلو دیکھ کے بھی ہم نہ پہچان سکیں کون ہے۔ اس نے کیا کہا، میں اس پہ بیان نہیں کرنے والا ہوں، بہت جلدی ختم کرتا ہوں 2 منٹ کے اندر اس بات کو۔ ان کے سرداروں نے کیا کہا، جتنے سردار بیٹھے تھے ایک سے ایک گردن ٹیڑھی کیے ہوئے، بہت اپنے کو طاقتور سمجھتا ہوا، بڑی قوت والا، میں ایسا میں ویسا۔ ان کا انداز بھی وہی تھا، نحن اولو قوت واولو بأس شدید والامر الیک۔ ہم دخل نہیں دیں گے اس بات میں، ہمارا کام صرف لڑنا ہے، کام تمہارے حوالے، جو چاہے فتویٰ دو، جو چاہے کہو۔ جب سرداروں نے اپنی قوت و طاقت کے باوجود مشورت میں شرکت سے انکار کر دیا، تب اس نے کیا کہا، قرآن اس کی زبان سے یہ نظریہ پیش کرتا ہے، یہ فلسفہ پیش کرتا ہے، دنیا کو سمجھاتا ہے، دیکھو قرآن کیا بتاتا ہے۔ بہت تھوڑی دیر بس ختم بات۔ اب اس نے کیا کہا، جب تمام سرداروں نے جواب دے دیا کہ ہم نہیں، یہاں پر نہیں، وانظری ماذا تفعلین، تو سمجھا جیسا ویسا کر، ہم سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں لڑنے کا حکم دے دو، ہم لڑ لیں گے۔ کم سے کم اتنی دل میں ان کے قوت تو تھی کہ ہمیں جو کام حوالے کیا جائے گا وہ ہم کر لیں گے۔ ہم لشکر میں لڑنے والے لوگ ہیں، بھاگنے والے نہیں ہیں۔ اس نے کیا کہا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزۃ اہلها اذلۃ وکذلک یفعلون۔ دیکھو سردارو، تم نے جو بات کی ٹھیک ہے، لیکن میں لڑنے کا حکم کیوں دوں؟ قرآن ملکہ سبا کی بات نہیں ہے، بلقیس کی بات نہیں ہے، نظریہ قرآن کا۔ میری کل کی بات یاد کیجئے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، تم لوگ سمجھو میرے سرداروں، جب بادشاہوں کا کام یہ، جب کسی قریے قصبے بستی میں داخل ہوتے ہیں اس کو برباد کر دیتے ہیں، وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل بنا کے باہر نکال دیتے ہیں۔ کیا کریکٹر بیان ہوا، کریکٹر سمجھا آپ نے؟ ملوک کیسے؟ اگر نبوت اور رسالت پر نظر جاتی تو یہ نہ کہتی، وہ سمجھی کہ بہت بڑے بادشاہ ہیں۔ بادشاہوں کا کردار قرآن نے اکثر بادشاہوں کا کردار یہ بیان کر دیا۔ اب وہ تمام بادشاہ تاریخ میں ڈھونڈ لو جو نبوت اور رسالت اور روحانیت کے ساتھ چلے، ان کو کیا عزت ملی، اور جو اس سے الگ ہٹ کر چلے وہ کتنے بے عزت ہوئے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ یہ بات یہیں پر چھوڑتا ہوں، بیان کرتا ہے اس پر، ورنہ آپ کے سامنے نمرود، فرعون، شداد، حامان، بخت النصر، یہاں تک کہ قرآن نے آخری بادشاہت کو نمایاں کر دیا، آیا تھا مقابلہ کرنے، جس کے سامنے آیا وہ نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، لیکن کتنے روحانی ہیں، سب کو رخصت کر دیا، اکیلے دیوار کعبہ پر ہاتھ رکھا اور یہ فرض کرنا شروع، پالنے والے تو اور تیرا گھر، تو اور تیرا گھر۔ اور کیا حشو ابرہہ کا، نہ دعویٰ رسالت، نہ دعویٰ نبوت، کوئی دعویٰ نہیں ہے، لیکن اتنا اثر ہے گفتگو میں عبد المطلب کی کہ دیوار پر ہاتھ رکھا تو خدا نے ہر بات کو قبول کر لیا۔ صلوات محمد علیہ۔ اگر جہاد، تلوار، قتل و خوریزی، غور کرو، میرا مجمع جا جائے، غور کرے، پورے عرب میں 2 باتیں بہت ہی محبوب تھیں، زیادہ نہیں، چند لفظوں میں، پورے عرب میں 2 باتیں، میرے بچوں نوجوانوں غور کرنا، پورے عرب میں اس وقت 2 باتیں بڑی مقبول، بڑی محبوب، ایک شعر و شاعری، دوسرے میدان جنگ میں جنگ کرنے کی مشق۔ یہ تلوار، وہ نیزہ، وہ سپر، وہ ڈھال، وہ گھوڑا،
وہ تیر کمان، اسی کی مشق ہر قبیلے میں ہر جگہ۔ اگر اسلام خوریزی میں یقین رکھتا تو مجھے دنیا یہ بتلا دے کہ حضور کی زندگی کے آخری 10 سال سے پہلے، آخری 10 سال سے پہلے 53 سال کی زندگی میں ایک منظر بھی دکھلا دو کہ رسول کمان تیر لیے ہوئے اور مشق کر رہے ہیں، تلوار چلانے کی مشق کر رہے ہیں، تیر چلانے کی مشق کر رہے ہیں، کہیں دکھا دو۔ عرب کی سرزمین پر ہر طرف یہ ماحول، اور سب سے بہادر قبیلے کی فرد ہو کر بھی رسول کے ہاتھ میں نہ کبھی تلوار ہے نہ کبھی تیر کمان ہے، یا نظم شاعری اور یا میدان جنگ اور اس کی مشق۔ حضور کی زندگی کے 63 سال کے آخری 10 سال سے پہلے 53 سال، اور میرے اور آپ کے مولا کی زندگی میں سے شروع کے 26 سال، جب دونوں جگہ غور کرو، نہ ان میں کسی کو ہم نے شاعری کرتے دیکھا اور نہ ان میں کسی کو تیر و تلوار چلانے کی مشق کرتے دیکھا۔ اب اس حالت میں، اس ماحول میں جب قرآن آئے گا تو قرآن تیر و تلوار اور تلوار چلانے کی مشق کے لیے نہیں آ رہا ہے، انسان کو اچھا بنانے کے لیے آ رہا ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ اور میں نے اسی ایک جملے کو کہیں کہا ہے، وہ آپ کے سامنے دہرا دوں۔ پورے قرآن میں 114 سورے ہیں، ان میں کسی سورے کا نام جہاد نہیں ہے، کسی سورے کا نام سیف تلوار نہیں ہے۔ جو 114 سوروں میں ایک سورے کا بھی عنوان تلوار نہ رکھے، رمح نیزہ نہ رکھے، جہاد نہ رکھے، وہ کہاں سے دنیا کو جہاد اور خوریزی کی طرف لیے جا رہا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ اس سے بات سمجھو جہاں سے سمجھ میں آ سکے، وہاں نہ جاؤ جہاں سمجھ میں نہ آئے۔ یہاں پر بیچ میں اتنا تھوڑا سا بیان کر دوں آپ کے سامنے ایک الگ سی بات، ان سے نہ جاؤ سمجھنے جن سے سمجھ میں نہ آئے، وہاں آؤ جہاں سمجھ میں آئے۔ بہلول گھر میں آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، ایک دوست نے آ کے دق الباب کیا، بڑا ناگوار گزرا، اس وقت کہاں آ گیا، میں تو سو رہا تھا۔ اب جب جھنجھلاہٹ میں باہر آئیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ بھی ہے جناب بہلول آئے باہر، تو وہ جو دوست تھا اس نے کہا کہ بھائی مجھے اس وقت آپ کا خچر چاہیے تھا، دے دیجیے، گدھا خچر چاہیے، دے دیجیے۔ بہلول نے جھنجھلاہٹ میں جواب دیا میرے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بھائی میری پرانی آپ کی دوستی ہے، سب کچھ ہے، ذرا اتنا بھی آپ نہیں کر سکتے، اپنا خچر دے دیں؟ کہہ دیا نہیں ہے۔ اتفاق سے اسی وقت گھر کے اندر سے خچر بولا، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، یہ تو گھر میں بول رہا ہے۔ انہوں نے جواب کیا دیا، اتنی میری تمہاری پرانی دوستی، میری بات کا اعتبار نہیں ہے، اس کی بات کا اعتبار ہے۔ ہم ان لوگوں سے یہ کہیں گے کہ جناب ان کی باتوں کا اعتبار نہ کیجئے، اس مجمع کا اعتبار کیجئے جو بتایا گا جہاد کسے کہتے ہیں۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ یہ نہیں، فتح مکہ سے پہلے ملوکیت کا تصور کیا تھا؟ فتح مکہ سے پہلے دو باتیں اور یہاں پر سن لیجیے۔ جب حضور کا لشکر اب کم نہیں ہے، 10-12 ہزار کا لشکر، اور آپ مکے سے قریب پہنچنے لگے، آپ کے چچا عباس کچھ آگے نکل گئے، تو انہوں نے دو لوگوں باتیں کرتے سنا، ان کی آوازوں میں سنا، پہچان لیے، اس میں ایک کا نام ابو سفیان ہے۔ آواز دی، اس نے سنا، فوراً اچھا یہ عباس رسول کی چچا۔ فرمایا تجھ کو معلوم ہے یہ 12,000 جنگجو ساتھ میں ہیں رسول کے، ایک شخص نہیں بچے گا مکے کا۔ اب بھی موقع ہے، چل میرے ساتھ چل کے بات کر لے، ساری تفصیل چھوڑتا ہوں، کیا کیا ہوا کیا کیا نہیں ہوا، کیا منظر اس نے دیکھے کہ دیکھا منظر، توجہ کرنا، کہ رسول جب وضو کرنے بھی بیٹھیں گے
تو چاروں طرف سے لوگ اس طرح سے جمع ہو جائیں گے کہ پانی کا ایک قطرہ زمین پر نہ گرے. بیچ میں تبرکن ایک شخص، یہ منظر اس نے پروانہ واہ لوگ ہجوم کیے ہوئے. اس نے کیا کہا؟ اے عباس، تمہارے بھتیجے نے بڑی بادشاہت جمع کر لی. دیکھا ابھی اس کے ذہن میں کیا ہے؟ ملوکیت، بادشاہت. عباس نے کیا جواب دیا؟ وائے ہو تجھ پر، ابھی تک تو اسے بادشاہت سمجھ رہا ہے. یہ نبوت ہے، یہ رسالت ہے. صلوات محمد علیہ. آئیے ہم بات کو مختصر کریں. کل ہم نے آپ سے کہا، عرض کی آپ کی خدمت میں کہ بدر پہلی جنگ رسول کی طرف سے نہیں ہے، حضور کی طرف سے نہیں ہے. اس کی دلیل میں نے آپ سے، جو میری دلیل نہیں ہے، کتنے علماء نے اس کو لکھا ہے. جو بچے نوجوان بچے ذرا غور سے سنو. مکے اور مدینے میں کتنا فاصلہ ہے؟ 440 کلومیٹر. یہ 440 کلومیٹر کا فاصلہ اگر مدینے والے طے کر کے جائیں تو یہ حملہ آور. جسٹیفیکیشن کرو، انصاف کرو. اگر ایک آدمی میڈیکل کالج کے تراہے سے چل کر یہاں آتا ہے غصہ کرتا ہے، اور ایک یہاں سے جاتا ہے میڈیکل تراہے تک غصہ کرتا ہوا، تو کس کو غضبناک کہا جائے گا؟ وہاں سے یہاں تک آنے والے کو یا یہاں سے وہاں تک جانے والے کو؟ 440 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکے اور مدینے کا. جنگ بدر مدینے کے قریب ہوئی. جنگ احد مدینے سے 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر پر ہوئی. پہلا لشکر جو بدر میں آیا 950، حضور کے بعد 313 لوگ، وہ بھی سب لڑنے والے نہیں. اب پہچانو کہ جنگ کا نام کہاں ہے. جو آ رہے ہیں لڑنے وہ کہلائیں گے حملہ آور، اور جن پر حملہ ہوگا وہ لڑائی والے نہیں کہلائیں گے، اپنی جان بچانے والے، دفاع کرنے والے کہلائیں گے. تو پہلی جنگ بدر، دوسری جنگ احد، وہ بھی یہیں ہو رہی ہے. وہ بھی مکے کے پاس، مدینے کے پاس. 5000 کا لشکر ابو سفیان لے کر آیا. بہت انتقام کا جوش سب میں ہے کہ بدر میں کیا کیا ہو چکا. 1 سال نہیں گزرا ہے، بہت بڑا لشکر اب وہ لے کر آیا. 5000 کا لشکر، جس کے اندر تقریباً 3000 ناقے، 200 گھوڑے، بڑے بڑے لڑنے والے، یہ سب لے کر، اور پھر ساتھ میں عورتیں. وہ عورتیں کیوں ہیں؟ تاکہ ان کو جو مارے جا چکے لوگ ان کا نام لے لے کر انہیں چوٹ دلائیں. میں کچھ کہوں آپ سے، عالم تصور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو لشکر آ رہا ہے اس کے اندر عورتیں چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہوں گی، دیکھو اب ڈرنا نہیں، اب کی دفعہ چل رہے ہو تم سب ساتھ میں تو بھاگنا بھی نہیں. ذرا خیال تو کرو ہمارے کون کون لوگ مارے گئے. چیخ چیخ کے اپنے لوگوں سے، فوجیوں سے کہہ رہی ہوں گی، ارے تم کو شرم بھی نہیں آئی، ہمارا ابو جہل مار دیا گیا، ابو جہل ہمارا مارا گیا، اب تم لوگ جہالت کے سبق کس سے سیکھو گے؟ صلوات محمد علیہ. ہمارے اتنے زبردست جوان ابا، شیبہ، ولید سب مار دیے گئے. کم سے کم آگے بڑھ، تصور میں دیکھ رہا ہوں، تاریخ میں نہیں ہے. کم سے کم یہی کرتے کہ آگے سب مل کر بڑھ کے تلوار چھین لیتے. یہ تو نہ مارے جاتے. تم کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ پورے میدان میں ہر طرف ان کے لشکر میں ایک ہی نام پکارا جا رہا تھا، یہاں علی، وہاں علی، وہاں علی، وہاں علی. صلوات محمد علیہ. تم کیا کر رہے ہو؟ تم بھی کم سے کم پکارتے یا ابا سفیان، یا ابا سفیان، یا، مگر تم کیا پکارتے؟ وہ تو خود ہی سرپٹ.
سب باتیں ہو رہی ہوں گی، اور اس عالم میں حضور کو خبر ملی کہ بڑا لشکر آیا ہے، آ رہا ہے۔ خود بھی اپنے لشکر کو مرتب فرمایا، باہر نکلے، پہاڑی احد کی لشکر کی پشت پر رکھی، احد کے سامنے ہو، اس کو پشت پر رکھو۔ بہت وہاں مشہور پہاڑ ہے جبل عینین، اس کو بائیں طرف رکھا، مدینے کو سامنے رکھا۔ اگر تاریخ میں یہ منظر میں نہ دیکھتا، یہ ترتیب لشکر نہ دیکھتا تو سمجھتا کہ کتنا خوف تھا۔ وہ مدینے سے نکلے اور پشت پر مدینہ ہے، جیسے ہی موقع واپس مدینے کو سامنے رکھا، تھوڑا سا لشکر۔ اور جب یہ منزل آ گئی کہ اب جنگ کا موقع ہوگا، دونوں طرف کے لشکر آراستہ ہو گئے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی۔ بڑا نامی گرامی پہلوان ادھر کا ہے، سردار ہے، بڑا لڑاکو ہے، اس کا نام ہے ذوالسنہ، اس کا نام ہے طلحہ ابن ابی طلحہ۔ وہ میدان میں آیا، پرچم بردار ہے ادھر کا پرچم ہاتھ میں لیے ہوئے آیا، بڑے غرور سے میدان میں ٹھہرا، پکارا، آواز نہیں کوئی ہے مقابلے پر آنے والا؟ ہم آپ سمجھ سکتے ہیں کون آیا، کون آئے گا، ہم اور آپ سمجھ سکتے اور ہم اور آپ ہی نہیں، تاریخ بتاتی ہر شخص جانتا تھا کون آئے گا۔ صلوات محمد علیہ میں کوئی بات یوں ہی نہیں کہتا۔ کیا ہوا؟ جیسے ہی میرے اور آپ کے مولا آئے، اس کا جملہ تاریخی جملہ کیا ہے؟ یا قسم، عجیب نام سے پکارا، تاریخی حقائق، کس نام سے پکارا؟ یا قسم، قاف صاد میم، اے قسم۔ یہ قسم کیوں حضور میرے مولا کا لقب ہے؟ کم سنی میں جب رسول کو لوگ ستاتے تھے تو اس وقت میں مولا علی ان کو جا کے سزا دیتے تھے، اور جب سزا دیتے تھے تو وہ اپنے گھروں میں پہنچ کر پکار کر کہتے تھے میدان احد، اور احد کے میدان میں وہ طلحہ پہلا پرچم بردار آیا ہے، جنگ احد آج تھوڑی سی میں سنا رہا ہوں ان لوگوں۔ اس نے پکارا کون ہے؟ تو علی آئے مقابلے میں۔ دو جملے غور کرنا، پہلا اس نے کہا یا قسم، نہ یا علی، اور کوئی لقب نہیں۔ یہ کیوں ہے؟ جب کمسنی میں بچوں کو پیچھے لگایا جاتا تھا رسول کے، تو مورخین نے لکھا کہ علی ان بچوں کو مار کے ہٹاتے تھے۔ مولا علی جن بچوں کو مار کر ہٹاتے تھے، وہ گھر میں جا کے اپنی ماؤں سے، بزرگوں سے شکایت کرتے تھے، تو شکایت میں کیا کہتے تھے؟ قسمنا علی، قسمنا علی، قسمنا، ہمیں علی نے مارا، علی نے مارا، علی نے مارا۔ تو مولا کا لقب ہی قسم پڑ گیا تھا۔ یہ اس نے یہاں پر یہ کیوں کہا اے قسم؟ شاید اسے یاد آ گیا کمسنی میں انہی سے تو بہت کرتے۔ ایک صلوات محمد علیہ۔ قسمنا علی، قسم۔ دوسرا جملہ اس کا کیا ہے؟ اے قسم، مجھے معلوم تھا میدان جنگ میں تمہارے سوا کوئی نہیں آئے گا۔ جملے کی گہرائی تک آپ نہیں پہنچے۔ مجھے معلوم تھا میدان جنگ میں مقابلے کے لیے تمہارے سوا کوئی نہیں آئے گا۔ ہر ایک جانتا تھا کون ہے لڑنے والا۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ میں نے پرسوں بھی کہا، کل بھی کہا کہ بھئی یہ جنگ ہم سے سن لو، ہمارے سے اور کسی سے اس طرح سنو گے نہیں۔ حضور، حق کی عطا ہے حیدر و احمد کا مرتبہ، حق کی عطا ہے حیدر و احمد کا
इनको इमाम, इनको पैगंबर बना दिया और हैदर को हक़्ल शेरे गजनफर बना दिया, तलवार दे के फातहे अपनी जगह सुनाकर अली को रसूल ने, अपनी जगह सुनाकर अली पैगंबर बना दिया। एक रात के लिए तो पैगंबर। मुझे मालूम है बाहर का मजमा भी पूरी तरह मुतवज्जे है, लेकिन यहाँ से पहले वहाँ की सलावत बुलंद होना चाहिए। अब सब मिलकर एक सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले। ये हमारे बहुत पुराने सामे हैं, बहुत पुराने साथी हैं। मैं यहाँ हमेशा यहाँ देखता हूँ माशाअल्लाह। आइए, क्या हुआ जो मैंने इसलिए इस जुमले को कह लिया कि कभी कभी अक़ीदत में, मोहब्बत में जो इरादत है, जो उसकी ग़ुलामी मुहज़्ज़र की है, तो दिल चाहता है कि कुछ तसव्वुर में भी पेश कर दूँ, और जो कुछ तसव्वुर में पेश करता हूँ वो मेरी अक़ीदत के हिसाब से सही होता है। आइए सुने, गौर कीजिए। तारीख़ नहीं लिख रही है, मैं आलम तसव्वुर में देख रहा हूँ। आया सामने, इधर अली, दोनों लश्कर देख रहे हैं। मर्सिया निगारी में तो ये मनाजिर सुनते हैं, लेकिन नस्र में भी सुन लिया कीजिए। सलावत मोहम्मद, सुन लिया कीजिए। देखा अली को सामने, मुझे यकीन था कि आपके सिवा कोई नहीं आएगा। तलवार निकाली, बुलंद की, सामने अली के हाथ में भी तलवार है। आपकी खुशी के लिए कुछ जुमले कह दो। उसने अपनी तलवार निकाली, अपने को बहादुर परचम बरदार, पूरे लश्कर का परचम लिए हुए। सामने मेरे मौला अली, तलवार हाथ में है, अभी फतह, जंग, लड़ाई, कत्ल करने की नीयत से नहीं है हाथ में शमशीर है, तलवार है। ये वो तलवार नहीं जिसे आप समझें, वो नहीं है, वो बाद में आएगी। तलवार हाथ में है। उसने अपनी तलवार उठाई। मेरा दिल कहता है मौला के हाथ की शमशीर ने चुपके चुपके कहा होगा, क्या कर रहा है, जान बचाकर चला जा। हमारे मौला के हाथ में जी मैं मौजूद हूँ, इस पर जरा देख तो किस किस के नाम लिखे हुए। सलावत मोहम्मद वाले। देख तो इस पर किस किस के नाम लिखे हुए हैं। इसी पर अबू जहल का नाम भी है, इसी पर अब्बा शैबा वलीद के नाम भी है, इसी पर आने वाले मरहब व अंतर के नाम भी हैं। बड़े बड़ों के नाम हैं। चला जा, अभी मौका है। नहीं समझ में आया कैसे जाए, अम्र का नाम, मरहब का नाम सब इसी पर लिखे हैं, अभी चला जा। नहीं समझ में आया, तलवार बुलंद की, मौला अली पर वार किया, मुस्कुरा के सिपर पर रोका, अब तलवार बुलंद की। मैं कहता हूँ उसने देखा होगा, तलवार पर नज़र होगी, दुश्मन की नज़र, ये तलवार क्या करने वाली, तलवार पर नज़र होगी। देखा मुट्ठी में कब्ज़ा शमशीर है, पहचाना होगा ये मुट्ठी में तलवार का कब्ज़ा है या पूरी कायनात पर कब्ज़ा है। हिम्मत करके कुछ और देखा होगा बुलंद, ये मुट्ठी जिसमें कब्ज़ा शमशीर है, और ऊपर तो देखेंगे, देखा होगा पूरा हाथ। ये हाथ कौन सा है, तो यदुल्लाही हाथ नजर आ रहा है। किस बाजू के साथ है, यहाँ तो जम्बुल्ला नजर आ रहे हैं, आंखों में कहरे इलाही है, ऐनुल्लाह है। ज़रा बोल दें तो लिसानुल्लाह, और जिस शान से खड़े हैं लगता है कोई नफ्सुल्लाह खड़ा। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले अभी आप साथ देंगे पूरी तरह। अली ने तलवार बुलंद की, तारीख लिखा कुछ देर न लगी, उस
اس نے اپنا وار کر لیا تھا. اب علی کا وار جب ہوا، میں تاریخی کا فقرہ پیش کر رہا ہوں، اس کے سر پر وار کیا، مغز بکھر کے سامنے تھا، ادھر ادھر اس کا مغز بکھر کے گرا، اور مولا تلوار لیے ہوئے رسول تک آئے. جب حضور تک آئے تو مولا علی نے خوشی میں اللہ اکبر کہا، رسول نے اس سے بلند آواز میں اللہ اکبر کہا، پورے مسلمانوں کے مجمع نے ایک ساتھ اللہ اکبر کہا. آپ بھی کہہ لیجئے. الحمدللہ یہی سننا چاہتا تھا، ایک صلوات محمد والے محمد. پھر آئے میدان سے، پھر پلٹ کر آئے، پھر واپس آئے. اب ادھر سے طلحہ کا بھائی مصعب آیا. اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اسے قتل کیا. ایک ایک پرچم بردار آتا گیا. اس قبیلے کے بنی عبدالدار کے جتنے بھی تھے لڑنے والے آتے گئے، علی قتل کرتے گئے، سب کو قتل کر چکے اس کے جتنے پرچم بردار تھے. اب کوئی نہیں رہ گیا وہاں، اب کوئی نہیں رہ گیا. ہمارے حضرات علماء تشریف فرمائیں، پوری تاریخ آپ کی نظروں میں ہے، لیکن میں اپنے طور پر اس کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے میں جب وہاں کوئی نہیں رہ گیا تو لکھنا پڑا مورخین کو، کوئی لڑنے کے لیے آنے کو تیار نہیں. اس پورے قبیلے کا جس کے یہ پرچم بردار علی کے ہاتھوں قتل ہوئے، اس قبیلے کا ایک غلام تھا، بڑا قوی، بڑا لڑنے والا. اس نے جب دیکھا کوئی نہیں ہے تو وہ تلوار لے کر بڑھا. اس کا حلیہ لکھا گیا ایسے آ رہا تھا جیسے کوئی گنبد، تشبیہ دی گئی جیسے کوئی گنبد. اتنا قوی الجثہ، اتنا لہیم شہیم، اور بڑے غصے میں جب چلا تو اس کا منظر یہ ہے کہ چیختا ہوا، مار منہ چپنا پھیلائے ہوئے، بہت ہی غیظ و غضب میں چیختا پیٹتا ہوا، اور آنکھوں سے جیسے ہوتا تھا کہ شعلے نکل رہے ہیں. اور ایک ہی آواز وہ دے رہا تھا، میں کسی کو قتل نہیں کروں گا، میں کسی کو قتل نہیں کروں گا سوائے معاذ اللہ محمد کے. اتنی ہمت ہو گئی کہ سب کا حشر دیکھ چکا، اور پھر نام کس کا لے رہا ہے؟ وہ ایسے ہی ضدی تاریخ میں بہت سے تھے، نام ان سے نام ان سے، دشمنی کا. وہاں کیا ہوا؟ تاریخ نے کہا علی آگے بڑھے. سنیے کہ منظر بڑا دلچسپ ہے. علی آگے بڑھے، اس نے وار کیا، روکا. مولا علی نے اپنی تلوار کا اس کی کمر پر وار کیا. لوگ ہنسنے لگے. آج تک تو علی کی تلوار کا وار خالی نہیں گیا تھا. منظر تک آپ پہنچے نہیں؟ پہنچے گا ایک جملہ عرض کر دوں پہنچ جائیں گے. لوگ ہنسنے کس بات پر لگے؟ دیکھا اوپر کا دھڑ تو ادھر گیا اور وہ ویسے ہی کھڑا ہے. صلوات محمد علیہ محمد. کتنا صاف تھا وار کہ تھوڑی دیر میں وہ قد ادھر گرا، مگر وہ نہیں گرا، وہ کھڑا ہوا ہے. کتنی سبکی کے ساتھ وار. ہاں عزیزان گرامی، بس اس کے بعد اب میں کیا عرض کروں کہ جنگ شروع ہوئی. یہاں بہت جلدی تمام کروں بات. اب آپ جانتے ہیں کہ جب انفرادی جنگ ہو چکتی تھی عرب میں، تو اب مغلوبہ جنگ شروع ہوتی تھی. اب دونوں طرف کے لشکر ایک دوسرے پر. اس عالم میں حضور نے جو انتظام کیا تھا، اس میں پہاڑی کے اوپر ایک درہ تھا. اس پہاڑی میں جبل احد سے لوگ آنے نہ پائیں. اس درے کے اوپر کچھ لوگوں کو انتظام کے لیے کھڑا کر دیا تھا کہ تم یہیں رہنا، ہٹنا نہیں یہاں سے. لیکن اس سب واقعات اب چھوڑوں بہت ہو جائے گا. اتنا ہوا کہ نیچے جنگ میں جب فتح کے آثار مسلمانوں کو نظر آئے تو ایک لوٹ مچ گئی. لوٹ مار، اور لوٹ مار کے عادی بہت تھے ان میں، بہت تھے. تاریخوں میں ہے، میں کیا بیان کروں. اس لیے بھی جنگ کرنے جاتے تھے، کوئی جانور ہاتھ پہ آ جائے گا تو اس کی کلیجی ہی کھا لیں گے.
بھنی ہوئی کلیجی کے شوق پہ جاتے تھے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے، یہ سب بھی تھا۔ اسی عالم میں جب جنگ ہو رہی ہے لوگوں نے لوٹ مار مچائی، ادھر جو ہے ابن جبیر اوپر تھے پہاڑی پر، ان کے اوپر بھی لوگوں نے پھر حملہ کر دیا، دشمن نے اپنا حفاظت کا پھر سے انتظام کر لیا، اور اب جو انتظام کیا تو یہ تو لوٹ پہ مشغول تھے، اس نے حملہ شروع کیا۔ اس حملے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے بہت سے لوگ مارے گئے، یہ ابھی فتح پا چکے تھے، اب شکست ہو گئی۔ جب شکست ہوئی تو اب کیا کرنا ہے؟ ایک بات یاد رکھو، تاریخ میں ایک ہی بات ملے گی بہت واضح، کہ مجمع روانہ رسول وہی ہیں۔ یہ رسول کو چھوڑ کر جانے کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہچانو رسالت کا کردار۔ تم سب چلے جاؤ، رسالت کے قدم نہیں ڈگمگائیں گے۔ صلوات محمد والے اس عالم میں تاریخ کا فقرہ ہے کہ رسول فرما رہے ہیں انی رسول اللہ علیکم قد وعدنی النصر فأین الفرار، میں اللہ کا رسول تمہاری طرف، میں تمہیں پکار رہا ہوں، مدد کا وعدہ ہے، کیوں جا رہے ہو؟ لوگ جا رہے ہیں۔ آخر کو حکم آیا، انہیں کیا پکار رہے ہو؟ ناد علی، علی کو پکارو۔ رسول نے یا علی کہہ کر پکارا، علی ادھر بھی ہے، علی ادھر بھی ہے، علی ادھر بھی ہے، یا علی یہ دشمن، یا علی وہ دشمن۔ لوگ ہم سے اگر آج کہتے ہیں آپ علی علی کیوں پکارتے ہو، ہم انہیں بتا دینا چاہیں گے کہ ہم تو رسول کی بات پر چلتے ہیں، انہوں نے پکارا ہم پکارتے ہیں، انہوں نے جن کو پکارا نہیں آئے ہم نہیں پکارتے۔ ایک اور صلوات محمد علیہ وسلم۔ اور اس لیے رسول کے اس درمیان پتھراؤ بھی ہوا، پتھر پھینکے گئے، زخم آئے، دندان مبارک شہید ہوئے، جگہ جگہ زخم آئے، اور مولا علی بھی ہر طرف سے جب حفاظت رسول فرما رہے ہیں ان پر ہی بڑے زخم آئے، لیکن بالآخر وہ وقت آیا کہ ایک صلوات بس میں بات کو مختصر کروں کہ ہاں لڑتے لڑتے وہ وقت بھی آیا کہ میرے اور آپ کے مولا علی کی تلوار ٹوٹ گئی، وہ تلوار جو ابھی تک تھی۔ یہ وہ منظر تھا کہ رسول نے بعض روایت اپنی ایک سب شاخ کی چھڑی دے دی، لیکن دیر نہیں لگی کہ آسمانوں کی بلندیوں پر ایک آواز بلند ہوئی، لا فتح الا علی، آواز گونجی۔ شاید سب کی نظریں اوپر اٹھی ہوں، میں بھی عالم تصور میں دیکھ رہا ہوں، آسمانوں کی بلندیوں پر ایک بجلی لہرائی، چمکی، تڑپی، وہ چمکتی بجلی آ کر احد کی پہاڑیوں کو پر ٹھہر گئی۔ سب دیکھ رہے ہوں گے یہ کیا منظر ہے کہ اتنے میں وہ تڑپتی ہوئی کونتی ہوئی بجلی سمٹنا شروع ہوئی، سمٹی تو ایک تلوار کی شکل بن گئی، تلوار نیچے آئی، علی کے ہاتھوں میں آئی، تب آسمان میں آواز آئی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ صلوات محمد علیہ۔ جہاں تک میرا مجمع ہے میں ان سے کہوں گا ثبوت میں کہ اسلامی جنگ خوریزی کے لیے نہیں تھی، خوریزی کے لیے نہیں ہے۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے صرف دو باتیں بیان کر کے بات کو آج کی ختم کرتا ہوں۔ یہ بتاؤ کہ میدان احد میں جب تلوار آسمان سے آئی، جس کو ذوالفقار کہا جاتا ہے، اس کی بہت سی تعریفیں ہیں ذوالفقار کی، ہمارے امام نے اس کے بارے میں فرمایا فقار کیوں کہتے ہیں، بہت سی وجہ ہے، دودھاری ہے، دو منہ والی ہے، بیچ میں کڑیاں پڑی ہوئی، لیکن بچوں سن لینا یاد رہے گا،
فقار فقر سے بھی ہے، فقیری، ذوالفقار فقر والی، ایک فقر نہیں کئی فقر والی۔ کیوں کہا گیا؟ جس پر علی کی یہ تلوار لگ جائے وہ اپنی نسلوں سے بھی محروم ہوتا تھا، جنت سے بھی محروم ہو جاتا تھا، جنت سے۔ بس ایک جملہ یاد رکھنا جو میرے موضوع کے ثبوت میں ہے کہ اسلامی جنگ خوریزی کے لیے نہیں ہے، دفاع کے لیے۔ آپ سب سے میرا سوال ہے، یہ ذوالفقار کب نازل ہوئی؟ احد میں، جس کو احد بھی کہتے ہیں لوگ۔ کب آئی؟ کس وقت آئی؟ بھائی اس پر سوال پر غور کر لو، جواب مل جائے گا۔ کس وقت آئی؟ جب جنگ ختم ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی، دشمن فرار کر گیا، اکیلے علی ہیں، رسول ہیں، ایک آدھ صحابی اور ہے۔ دشمن کے فرار کے بعد، جنگ احد کی فتح کے بعد یہ تلوار آ کر یہ بتلا رہی ہے، یہ جنگ احد میں فتح، جیت، ہر طرح سے انعام ہے محدان جنگ کو فتح کر لینے کا۔ ذوالفقار انعام بن کر آئی ہے، لوگوں کی خوریزی کے لیے نہیں آئی تھی۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ اور یہاں ایک جب جنگ ختم ہو گئی تب آئی، جنگ احد کے ختم ہو جانے کے بعد، اس لیے میں کہتا ہوں بطور انعام قدرت کی طرف سے تم نے ہمارے رسول کی زندگی کی حفاظت کے لیے اتنی قربانی کہ جبرائیل نے آ کر کہا یا رسول اللہ یہ مواسات اور یہ شجاعت اور یہ تو دیکھنے کے لائق۔ آپ کے بھائی علی نے فرمایا کیوں نہ ہو، انہو منی وانا من، وہ کیوں نہ ایسا کرے، اس لیے کہ وہ مجھ سے میں ان سے ہیں۔ تو جبرائیل نے جلدی دیکھا وانا منکما، اور ہم آپ دونوں سے ہیں۔ بس عزیزو دوستو، ایک چھوٹی سی بات اور میں کہہ لوں، ایک نادر روایت ہے جس کو میں پڑھا کرتا ہوں، وہ بھی دہرا دوں کہ جس وقت ذوالفقار آئی تو جبرائیل نے لا کر یہ کہا یا رسول اللہ یہ حاضر ہے، قدرت کی طرف سے آپ کے بھائی کے لیے ہے، لیکن اس میں 5 شرطیں ہیں، جو ان 5 شرطوں میں عمل کر لے اس کو تلوار دی جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے، جس کو تلوار، 5 شرائط ہیں جو اس پر عمل کرے۔ پہلی شرط اس میں یہ ہے کہ جو لوگ ایک دن میں پورا قرآن ختم کر لیتے ہیں، جب بہت سے لوگ اب پھر سے جمع ہو گئے نا، جنگ ختم ہو چکی ہے اور یہ بھی ہو رہا ہے منظر، ہو سکتا ہے کئی مرتبہ بات ہوئی، دوسری مرتبہ یہ بات ہوئی ہو، اس کو تلوار دیجئے کہ جو دن میں پورا قرآن ختم کر لیتا ہو۔ آپ اس پر عمل نہ کیجیے گا، کریے لیکن یہ سمجھ نہ لیجیے گا ایسا ہی ہے۔ بہت سے لوگ واپس چلے گئے، ایک دن میں پورا قرآن ختم کرنا سب کے بس میں نہیں تھا۔ مولا علی آگے بڑھے، یا رسول اللہ یہ تو ایسا ہے، آپ ہی نے فرمایا ہے کہ جو دن میں ایک مرتبہ سورہ الحمد، دن میں 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ پڑھ لے، اس نے پورا قرآن ختم کیا، میں روز پر عمل کرتا ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ تمام سال کے روزے رکھتا ہو۔ وہ بڑے بڑے خوش خوراک لوگ کیسے کہتے ہیں ہم سال بھر کے روزے رکھتے ہیں، بہت سے اور واپس چلے گئے۔ مولا علی آگے بڑھے، یہ شرط بھی میں پوری کرتا ہوں، لیکن آپ ہی نے فرمایا 14، 15، 16 رمضان جو روزے رکھ لے، وہ رجب جو روزے رکھ لے، وہ گویا ایام البیض ہیں، وہ گویا اس نے سارے سال کے روزے رکھے۔ پھر تیسری شرط بیان ہوئی کہ اس کو یہ تلوار دی جائے تو ساری رات کھڑے رہ کر نماز پڑھتا ہو، عبادت کرتا ہو۔ اب اور بہت سے واپس ہو گئے۔ مولا علی نے فرمایا کہ آپ ہی نے فرمایا ہے کہ جو رات کو وضو کر کے سو جائے وہ ساری رات عبادت کرتا ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ 10,000 اشرفیہ دینار لوگوں کو روزانہ تقسیم کرتا ہو۔ یہ بلا سب کا خود ہی مال بہت سے لوگ لے جانے والے، وہ کہاں شرط عمل کرتا۔ مولا علی نے فرمایا آپ ہی کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے تو گویا اس نے اتنا فضل و انعام کیا۔
5ویں شرط یہ ہے کہ وہ 360 نیکیاں اس کے نام اعمال میں روز لکھی جاتی ہیں. کوئی نہیں بڑھا. مولا علی نے فرمایا کہ آپ ہی کا تو ارشاد ہے یا رسول اللہ کہ اگر کوئی کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کر لے تو گویا اس کے نام اعمال میں 360 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور صلوات پڑھیں تو جملہ اور سلوات. ذرا غور کرنا کہ کیا کیا باتیں ہیں یہاں پر. نماز، روزہ، قرآن، یتیم، بھوکا، یہ ساری باتیں عین میدان جنگ میں ایک آئی ہوئی تلوار کے قریب رکھ کر باتیں ہو رہی ہیں. اس سے پہچاننے اس میں کہیں ہے کہ اتنے سر کاٹتا ہو، اتنی جنگ لڑتا ہو، اتنوں کو مارتا ہو. تو یہ کچھ نہ ہو کر تلوار کے پہلو و پہلو انسانیت کے اصول رکھ کے بتلا دیا کہ اسلامی تلوار بھی انسانیت سکھلاتی ہے، انسانیت کو ذبح نہیں کرتی ہے. صلوات محمد علیہ. میدان جنگ ہو یا کوئی بھی جگہ ہو، اسلام کا پیغام انسانیت ہے، شرافت ہے، تہذیب و تمیز ہے. ہم آپ جانتے ہیں آج ایک ایسے شہید کیا کہ جو بہت کم سن تھا، بہت ہی کم سن تھا. جب وہ میدان جنگ کی طرف جانا چاہتے تھے تو ہر دفعہ روک دیا جاتا تھا، ہر دفعہ روک دیا جاتا. یہاں تک کہ مایوس ہو کر جا کر ایک خیمے کے در پر بیٹھ گئے. ایک ایک جا رہا ہے میدان کی طرف. مجھے ابھی تک میدان میں جانے کی اجازت نہیں. بھائی علی اکبر شہید ہو گئے، پھر بھی جانے کی اجازت نہیں. بیٹھ گئے خاموش. عالم تصور میں دیکھا، اسی عالم میں دیکھا، خیال میں ایک بستر ہے جس پر ان کے بابا لیٹے ہوئے ہیں. بار بار دہن سے خون گر رہا ہے. لوگ چاروں طرف جمع ہیں. کبھی حکم دیا جا رہا ہے اس کو ہٹا دو، میری بہن آ رہی نہ دیکھ لیں. یہ سب عالم تصور میں. یہ بھی دیکھا کہ ایک ایک کو بلا کے وصیتیں کر رہے ہیں. پھر مجھ کو بھی بلایا، بلا کر اتنا فرمایا یہ ایک تعویذ ہے، اس کو پہن لو. تو دیکھو جب تمہارے چچا کو بہت سخت وقت آئے، بہت جلدی تمام کروں گا بات، تو اس کو کھول کے پڑھ لینا. یہ یاد آیا اس تعویذ کو کہ اس سے زیادہ سخت وقت اور کون آئے گا میرے چچا کے لیے. گلے سے تعویذ کو اتارا یا بازو سے تعویذ کو اتارا، کھول کر پڑھنا شروع کیا. اس میں لکھا ہوا تھا یا بنیا اذا اطیت مع عمک الحسین بکربلا وقد احاطت به الاعداء. اے میرے بیٹے دیکھو، جب کبھی تم اپنے چچا کے ساتھ کربلا پہنچنا اور دیکھنا کہ دشمنوں نے گھیر لیا ہے تو نصرت میں کوئی کمی نہ کرنا. چہرے پر خوشی کے آثار آئے، وہ تحریر لیے ہوئے آئے اپنے چچا کی خدمت میں، ادب سے سر جھکا کے کھڑے ہوئے، تحریر سامنے رکھی. یہاں روایت کا منظر ہے کہ امام حسین نے اس تحریر کو دیکھتے ہی پہچان لیا یہ تو میرے بھائی حسن کا خط ہے. ایک مرتبہ زمانہ یاد آیا، بھائی یاد آئے اور اپنے بھتیجے کو اپنے گلے سے لگا لیا. تاریخ میں دونوں چچا اور بھتیجے ایک دوسرے سے گلے سے لگ کر ایسا روئے غش علیہ، جیسے غش آ رہا ہو. اور تحریر ہمیشہ اگر کسی چاہنے والے کی مدتوں بعد نظر آئے تو بڑا اثر کرتی ہے. امام حسین نے یہ منظر دیکھا، اپنے بھتیجے کو لائے خیمے کے اندر، لا کر ویسے سجایا. ہاں بیٹا اب تم نے میدان جنگ کا اگر ارادہ کر ہی لیا ہے تو اور میں تم کو ویسے بنا دوں کہ جس کو جانے کا حق ہو. اس طرح سے سجایا کہ جب میدان کی طرف قاسم بڑھیں تو دیکھنے والے سمجھ لیں آنے والا کوئی یتیم بچہ ہے، آنے والا کوئی یتیم بچہ ہے. اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ خیموں کے اندر بیویوں کا کیا عالم ہوگا جناب قاسم کو جاتے ہوئے دیکھ کر، اور اس بیوہ ماں پر کیا گزر رہی ہوگی کہ جس کا بھتیجا، جس کا بیٹا میدان کی طرف جا رہا ہے. آئے قاسم میدان جنگ میں آ کر جنگ کرنا شروع کی. تاریخ نے لکھا اتنی شجاعانہ جنگ تھی. پہلے تو میدان میں جس نے بھی دیکھا
بہت سے لوگوں کو اس بات پر خیال آیا کہ یہ ہم میدان میں چاند دیکھ رہے ہیں، یہ چاند جیسے نکل آیا ہو۔ ایک نے دوسرے سے کہا ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چاند نکل آیا ہو، یہ ہے کون؟ کسی نے بتایا تو نہیں پہچانتا، یہ رسول کے نواسے امام حسن کا بیٹا قاسم ابن الحسن ہے۔ تو اس نے کہا بے شک میں جا کر اس کو اپنی تلوار کا، اپنے نیزے کا نشانہ بناتا ہوں۔ لوگوں نے کہا تجھے رحم نہیں آتا ایسے چاند جیسا کم سن بچہ؟ لیکن اس عالم میں بھی جناب قاسم کی شجاعت کہ سامنے سے آنے والے بڑے بڑے بہادروں کو بہت ہی چند لمحوں کے اندر، چند وار کے اندر قتل کیا، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ جناب قاسم نے لشکر پر حملہ کیا۔ بس چند جملے عزیزان گرامی، جس صف پر گئے صف آپ کی شجاعت کے سامنے اور رعب و جلال کے سامنے ٹوٹتی چلی گئی، صفیں سامنے سے ہٹتی چلی گئی، قاسم وار کرتے چلے گئے۔ ایک ہی وار میں، ایک ہی مرتبہ کے حملے میں تاریخ میں 30-35 لوگوں کو قتل کر کے اور آگے بڑھے۔ لیکن ایک عجب منظر تھا، قاسم آگے بڑھتے جاتے تھے، پیچھے صفیں پھر ملتی جاتی تھیں، صفیں پھر ملتی جاتی تھیں، یہاں تک کہ کسی نے آ کے پشت پر نیزے کا وار کیا، کسی نے آ کے سر پر وار کیا۔ میں مرتبہ قاسم گھوڑے پر ڈگمگائے، آواز دی چچا میرا آخری سلام، آخری سلام۔ اس کے بعد آواز دی یا عم ادرکنی، اے چچا مدد کو آئیے۔ امام حسین کی روایت میں اس طرح گھوڑے کو بڑھایا جیسے کوئی شیر غضبناک آگے بڑھتا ہے، اور جس شخص نے امام جناب قاسم پر وار کیا تھا آگے بڑھ کر اسے قتل کرنا چاہا، لوگوں نے اسے بچانا چاہا۔ اسی عالم میں قاسم سامنے ہے، امام پہنچنا چاہتے ہیں، لوگ ان کے قاتل کو بچانا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ منظر کیا ہوگا۔ قاسم پکار رہے ہیں یا اماں، یا اماں، اے چچا، اے چچا۔ ادھر گھوڑوں نے واپس بھاگنا شروع کیا، گھوڑوں کی ٹانپوں کے نیچے آواز بدل گئی یا اماں، اے ماں، اے ماں۔ جناب امام حسین پہنچے، فوجیں جا چکی ہیں، نیچے بیٹھ گئے، اپنے چچا اپنے بھتیجے کی لاش کو لے کر بیٹھ گئے۔ عجب فقرہ فرمایا، اے بھتیجے تیرے چچا پر بڑا شاخ، تم نے پکارا وہ آ نہ سکا، آیا تو مدد نہ کر سکا، اور مدد بھی کرنے کے بعد پہنچا تو مدد تمہارے کام نہ آئی۔ عزیزان گرامی، یہاں ایک منظر دو جملوں میں انشاءاللہ ہر ایک کے دل پر ایک اثر ہوگا۔ امام نے جناب قاسم کو اٹھایا، وہ میری طرف دیکھیں گے، قاسم کو اٹھایا لے کر خیموں کی طرف چلے۔ راوی نے کیا لکھا؟ امام کے سینے سے قاسم کا سینہ ملا ہوا تھا، اس کے آگے کہنے کی ہمت نہیں ہے، سینے سے سینہ ملائے ہوئے قاسم کا لاشا لے کر چلے۔ لوگوں نے دیکھا قاسم کے پیر زمین وقت دیتے جا رہے ہیں، گھوڑوں کی ٹانپوں سے پامال لاشا، چچا بھتیجے کی لاش لیے ہوئے خیمے میں لا کر رکھ دیا۔ بیویاں جمع ہو گئی، واہ قاسمہ، واہ قاسمہ۔ زینب چلی، ذرا فروا کو تعزیت تو دے، تسلی تو دے۔ دیکھا ام فروا ہاتھ اٹھائے، خدایا تیرا شکر ہے، تو نے اس قربانی کو قبول کیا، تو نے میری قربانی کو قبول کیا۔